بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، یہ مقدمہ کا جو لفظ ہے شروع میں، یہ والا مقدمہ، یہ مبنی ہے یہاں پر۔ مقدمہ تو یہاں پر مبنی ہے، کی وجہ بھی سمجھ لیں کہ جب اس میں متمکن اکیلا استعمال ہو، ترکیب میں نہ آئے، تو وہ مبنی ہوتا ہے، اور وہ مبنی پر جزم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر جزم۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ زید ہے نا، جب آپ اس کو آگے پیچھے کسی کے ساتھ ملا کر لکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں غلام زید، جاء زید، یا رأیت زیدن، تب تو آپ زید کے آخر میں اعراب دیتے ہیں۔ لیکن یہی زید اگر اکیلا استعمال ہو، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو پھر یہ مبنی ہوگا، پھر آپ اس کو پڑھیں گے زید۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ زید۔ دال پر سکون پڑھیں گے، جزم پڑھیں گے۔ اسی طرح مقدمہ، یہ اس میں متمکن ہے نا، اس میں متمکن کی 14 اقسام جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ پڑھ لیے، تو یہ اس میں متمکن کی ایک قسم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اس میں متمکن کی ان 14 اقسام میں ہے تو ضرور، لیکن یہ اکیلا استعمال ہو رہا ہے، بغیر ترکیب کے استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب یہ بغیر ترکیب کے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ مبنی۔ آگے چلیں، اما، اس اما کو بھی تھوڑا سا آج دوبارہ سمجھیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، وہاں پر ہم نے اما کو اما شرطیہ بنایا تھا۔ اما کو کیا بنایا تھا؟ اما شرطیہ۔ لیکن یہاں پر ہم اما کو بنائیں گے اما تفصیلیہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اما شرطیہ کے بعد جو عبارت آتی ہے وہ ماقبل کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اما بعد کے بعد جو عبارت آتی ہے وہ ماقبل کی وضاحت نہیں ہوتی، جبکہ اما تفصیلیہ کے بعد جو عبارت آتی ہے وہ ماقبل کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ ماقبل کی کیا ہوتی ہے؟ وضاحت، اور اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، آپ نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی تھی، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ۔ یہاں پر دیکھیں، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے پر مرتب کیا۔ یہ مقدمہ کیا ہے، اس کی تفصیل پھر وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ماقبل میں ایک چیز کا تذکرہ ہو چکا ہو اور پھر اس کی تفصیل بعد میں ذکر کی جائے، اور اس سے پہلے اما کا لفظ آ جائے، تو آپ نے اما کے لفظ کو کیا بنانا ہے؟ اما تفصیلیہ۔ اما تفصیلیہ کے پیچھے ایک بات ہو چکی تھی مختصر طور پر، اب اس کی آگے کیا آ رہی ہے؟ وضاحت آ رہی ہے، اما تفصیلیہ۔ تو یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ انشاءاللہ آ چکی ہوگی۔ تو اما یہ تفصیلیہ ہے۔ المقدمۃ یہ مبتدا ہے۔ المقدمۃ یہاں پر یہ کیا ہے؟ مبتدا۔ یہ مبتدا کیوں ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، معرف باللام ہے، اور معرف باللام جب کلام کے شروع میں آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا۔ ففی المباد التی، یہ فا جزائیہ ہے۔ یہ فا کیا ہے؟ جزائیہ۔ اب یہاں پر سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس فا کو پتہ نہیں جزائیہ کیوں بنا رہے ہیں، جبکہ پیچھے وہ شرط تو ہے نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اما یہاں پر تفصیلیہ ہے، لیکن یہ ملتا جلتا کس سے ہے؟ اما شرطیہ سے۔ ملتا جلتا یہ کس سے؟ ترجمے کے لحاظ سے بھی اور لکھنے کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ اما شرطیہ سے ملتا ہے۔ تو جس طرح اما شرطیہ کے بعد جو لفظ آتا ہے ہم اس کو جزا بناتے ہیں، تو یہاں پر اما تفصیلیہ کے بعد جو لفظ آئے گا، اگرچہ وہ جزا تو نہیں ہوگا، لیکن جزا کے قائم مقام ہوگا۔ قائم مقام ہونے کی وجہ سے فا کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ ففی المباد التی، یہ دو نئی باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک کہ اما کی ایک قسم یہ ہے کہ اما شرطیہ ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اما تفصیلیہ ہو۔ اما تفصیلیہ، اما شرطیہ کے بعد ہم جزا اور شرط بناتے ہیں، شرط اور جزا بناتے ہیں، جبکہ اما تفصیلیہ کے بعد عبارت جو آئے گی وہ مبتدا اور خبر بنے گی۔ المقدمہ تو یہ مبتدا ہے، المقدمہ یہ مبتدا ہے۔ ففی المباد التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، یہاں تک ہم ترکیب کریں گے، علیہا تک۔ اس کا پہلے ترجمہ سن لیں۔
अम्मल मुकद्दमतु, बहरहाल मुकद्दमा, फफिल मबादी, वो उन इब्तदाई चीजों के बारे में है। अल मबादी का तर्जुमा क्या करेंगे? इब्तदाई। वो उन इब्तदाई चीजों के बारे में है, अल्लती यजीबु तक़दीमुहा, कि जिनको पहले लाना जरूरी है। अल्लती का तर्जुमा क्या करेंगे? जिनको, तक़दीमुहा पहले लाना, यजीबु जरूरी है। लितवक्कुफिल मसाइली अलैहा, इसलिए कि मसाइल का समझना उन पर मौकूफ है, मसाइल वगरना समझ में नहीं आएंगे। अब तरकीब देखें इसकी। फा तो जजाइया हमने इसको बना दिया। पी, पी हरफे जार है ना, पी हरफे जार। अल मबादी, ये बनेगा मौसूफ। अब आपके जहन में सवाल आएगा तो इसको हम मौसूफ क्यों बना रहे हैं? हम इसको मौसूफ इसलिए बना रहे हैं कि देखें अल मबादी ये मारिफा है, अल मबादी ये क्या है? मारिफा। और अल्लती भी मारिफा है, क्योंकि आपने मारिफा की 7 अकसाम पढ़ी है, उनमें से एक इसमें मौसूल भी है। मारिफा की जो 7 अकसाम है आपके जहन में होगी, मैं इंशाल्लाह सुनता भी हूँ, उनमें एक इसमें मौसूल भी है। जिस तरह जमीर मारिफा होती है, इसमें इशारा मारिफा होता है, आलम मारिफा होता है, मुअर्रफ बिल्लाम मारिफा होता है, मुनादा मारिफा होता है। तो इसी तरह इसमें मौसूल भी क्या होता है? मारिफा। इसमें मौसूल भी क्या होता है? मारिफा। तो 2 मारिफे जमा हो गए ना। अल मबादी मौसूफ, अल्लती इसमें मौसूल। अच्छा, ये एक नई चीज आई है इसमें मौसूल, ये होता क्या है? इसका क्या मकसद होता है और ये क्यों लाया जाता है, तो इसको भी समझ रहे हैं। इसमें मौसूल, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, वो शख्स आया जो मेरा भाई है, वो लोग आए जिनके साथ मेरा ताल्लुक कोई तरह अच्छा नहीं है। मेरे पास आपके दोस्त आए जो बहुत खूबसूरत थे, मेरे पास आपके रिश्तेदार आए जिनके अखलाक बहुत अच्छे थे। अब देखें, ये दरमियान में एक लफ्ज में बोल रहा हूँ, जिनके, जो, जिस। अब ये जो लफ्ज है ये उर्दू का इसमें मौसूल है, तो इसी माने को अदा करने के लिए अरबी में जिक्र किया जाता है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती, अल्लवाती। ये इस तरह के अल्फाज अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सा तर्जुमा पैदा करने के लिए? जो, जिस, जिन, इस तरह का तर्जुमा पैदा करने के लिए। इनकी तरकीब कैसे करते हैं? इसमें मौसूल, मौसूल का माना होता है मिलाया हुआ। मौसूल का माना क्या होता है? मिलाया हुआ। क्या मतलब? कि अल्लती ये मिलाया हुआ है अपने माँ बाप के साथ भी, माकबल के साथ भी। ये खुद इसका तर्जुमा वाज़ेह नहीं होता, इसको आगे पीछे मिलाना पड़ता है, फिर इसका तर्जुमा मुकम्मल होता है। ये है इसमें मौसूल। अब इसके बाद जो इबारत आएगी उसकी तरकीब आप अलग करेंगे, अलग तरकीब करने के बाद उसको आप एक नाम दे देंगे, वो नाम देते हैं सिला। सिला का माना क्या होता है? मिल जाने वाला। तो अल्लती इसमें मौसूल है, इसके साथ मिल जाएगा, और जो बाद में है वो होगा मिल जाने वाला, वो मिल जाएगा इसके साथ, फिर इबारत ठीक हो जाएगी, तर्जुमा दुरुस्त हो जाएगा। तो अल्लती इसमें मौसूल, इस इसमें मौसूल को फिलहाल यहीं छोड़ें, आगे तरकीब चलाएं। याजिबु फ़िअल, याजिबु ये क्या है? फ़िअल। तकदीम मुजाफ है, तकदीम ये क्या है? मुजाफ। और हा जमीर मुजाफुन इलैह है, हा जमीर मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर याजिबू का फाइल बन जाएंगे। याजिबू तकदीमुहा, याजिबू फेल है ना, याजिबू ये फेल है, तकदीम मुजाफ है, और हा जमीर मुजाफ इलैह। अब ये मुजाफ मुजाफ इलैह क्यों बना रहे हैं हम? तो आपको इसको समझना है, जहन में लाना है कि तकदीम नकरा है और हा जमीर है, और जमीर की तरफ जब नकरा आ जाए तो तरकीब आपस में क्या करते हैं? मुजाफ मुजाफ इलैह वाली। वो आप इसको आसान भी कह सकते हैं कि नकरा के बाद मारफा आ गया, तकदीम नकरा और हा जमीर मारफा है, फिर ये दोनों मिलकर यजिबु का फाइल बन जाएंगे। लितवक्कुफिल मसाइली अलैहा, लाम हरफ जार, लाम हरफ जार। तवक्कुफ ये मुजाफ है यहाँ पर अल मसाइल की तरफ, क्यों? जवाब, तवक्कुफ मार्फ नकरा है और अल मसाइल मुअर्रफ भी लाम है, मारफा है। नकरा के बाद जब मारफा आ जाए तो तरकीब क्या होती है? मुजाफ मुजाफ इलैह वाली। अब देखें ये बातें बार बार आ रही हैं, तो आपके जहन में इसको पक्का हो जाना है इंशाल्लाह।
تو لتوقف المسائل، مضاف مضاف الیہ مل کر لام حرف جار کا مجرور۔ ہم جار مجرور کے بارے میں کیا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور کو ماقبل کوئی فعل ہوگا، کوئی فعل سے ملتا جلتا اسم ہوگا، اس کے ہم کیا کر دیں گے، متعلق کر دیں گے۔ تو پیچھے فعل موجود ہے یجیبو، تو اس کے متعلق کر دیں۔ علیہا، علی حرف جار ہے، علی یہ حرف جار ہے، اور ہاں یہ مجرور ہے، ہاں ہاں مجرور ہے نا، لیکن اس کا جر آپ کو نظر نہیں آ رہا، علیہا ہم تو ہاں پر زبر پڑھ رہے ہیں، اس کے بدل ہی تھے، جر تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہاں ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی کی قسم ہے، اور مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتے، وہ بڑے پکے ہوتے ہیں، ان کا اعراب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ جیسے ہوتے ہیں بس ویسے ہی رہتے ہیں۔ پیچھے ایک نہیں، آپ 200 اعراب لے کر آ جائیں، پھر 200 عامل لے کر آ جائیں، پھر بھی ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ اعلی حرف جار ہاں مجرور، جار مجرور کو یجب کے متعلق کر دیں۔ اب یجب فعل اپنے فاعل اور دو متعلقوں سے مل کر، التی اس میں موصول کا صلہ، یہ التی ہے، اس میں موصول کا کیا بن جائے گا، صلہ۔ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر المبادی کی صفت، موصول صفت مل کر فا حرف جار، فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل کے متعلق، کیونکہ پیچھے کوئی اور فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے، تو یہ ثابت فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ ثابت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، المقدمہ کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں تک ہماری ترتیب مکمل ہے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اب اس ترتیب کو سمجھیں، وفیہا فصول ثلاثۃ، وہ تو حرف عطف ہے، یہ وہ کیا ہے، حرف عطف، یہ فی حرف جار ہے اور ہاں مجرور ہے، جار مجرور مل کر پیچھے کوئی فعل موجود نہیں ہے، کوئی شبہ فعل موجود نہیں ہے، نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے۔ جب فعل اور شبہ فعل موجود نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، جار مجرور کو متعلق اس کا ڈھونڈ لیں گے، متعلق، ہم یہاں پر اس کا متعلق ڈھونڈ لیتے ہیں ثابتہ، مثال کے طور پر، یا وجودہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 3 فصلیں موجود ہیں، تو وجودہ یا موجود بے شک نکال لیں، فی حرف جار ہاں مجرور، جار مجرور مل کر موجود، اس میں مفعول کے متعلق، اس میں مفعول اپنے متعلق سے مل کر کیا بنے گا، اس کے لیے ایک ضابطہ سمجھ لیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے، دیکھیں ایک قاعدہ ہم نے اور بھی پڑھا ہے، آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ چیزیں، ذہن میں نہیں رہیں گی، آپ کو یہ لکھنا ہی پڑے گا، پھر آپ بھول جائیں گے۔ یہ جار مجرور اگر پہلے ہو اور نکرہ بعد میں ہو، تو وہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے، وہ بعد والا جو ہوتا ہے کیا بن جاتا ہے، مبتدا، اور جار مجرور خبر مقدم بن جاتے ہیں، خبر ہوتے ہیں لیکن آتے پہلے ہیں۔ ایک قاعدہ ہم نے اور بھی پڑھا ہے کہ جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، یہ ہے جار مجرور کے بعد نکرہ آ رہا ہے، دوسرا ہے نکرے کے بعد جار مجرور آ جائے۔ جب نکرے کے بعد جار مجرور آئے تو نکرہ بنتا ہے موصوف، اور جار مجرور بنتے ہیں اس کی صفت۔ ضابطہ یاد رکھیں، جب نکرے کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کیا بنتا ہے، موصوف، اور وہ جار مجرور کیا بنتے ہیں، اس کی صفت۔ لیکن جب جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے تو جار مجرور بنتے ہیں خبر مقدم، اور وہ نکرہ بنتا ہے مبتدا مؤخر، جیسے یہاں پر ہے، فی حرف جار ہے ہاں مجرور ہے، پہلے آیا ہوا ہے، تو یہ جار مجرور موجود ان سے متعلق ہو کر خبر مقدم، فصول موصوف ہے، فصول یہ موصوف ہے، ثلاثت صفت ہے، کیونکہ 2 نکرے جمع ہو گئے، معرفہ کی 7 اقسام میں سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2 نکرے جمع ہو گئے، تو موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ کیا ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ چلیں جی، اس میں متمکن کی 5 اقسام میرے خیال میں ہم نے پڑھ لی ہیں، ابھی کوئی نئی قسم آ نہیں رہی، اس لیے ہم اس کو فی الحال چھیڑ نہیں رہے، لیکن اس میں ہم یجب کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یجب، کیونکہ فعل مضارع کا اعراب ہم نے پڑھ لی ہے، فعل مضارع کا اعراب، تو فعل مضارع کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مورب اور مبنی۔ اب یہاں پر سوال ہوگا
کہ یجب یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو اس کا جواب کیا نکلے گا کہ یہ معرب ہے، فعل مضارع ہے اور معرب ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ یہ معرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں نون تاکید بھی نہیں ہے اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب اس کے آخر میں نون تاکید آ جائے یا پھر وہ جمع مؤنث کا صیغہ ہو۔ یجب نہ تو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں نون تاکید ہے، کہ یہ معرب ہے۔ پھر فعل مضارع اگر معرب ہو تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ 5 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی نہیں آتا، اور وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ اس کا جواب کیا دیں گے آپ کہ یجب یہ 5 صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں نون اعرابی نہیں آتا۔ پھر وہ 5 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، آخر میں حرف علت ہوگا، نمبر دو، آخر میں حرف علت نہیں ہوگا۔ اب یہ کس میں سے ہے؟ یہ اس میں سے ہے کہ آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ اب اس کا اعراب، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کا اعراب یہ مرفوع حالت میں ہے، کیونکہ اس سے پیچھے کوئی عامل موجود نہیں ہے جو اس کو منصوب کر دے، وہ حروف نواسب ہے، یا جو اس کو مجزوم کر دے وہ حروف جازمہ ہے۔ نہ تو شروع میں حروف نواسب موجود ہے، نہ حروف جوازم موجود ہے، تو یہاں پر لہٰذا یہاں پر یہ کیا ہے؟ مرفوع، اور اس کا رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ۔ اس کا رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ۔ اچھا، یہ چیزیں آپ دیکھیں بار بار آ رہی ہے، یہ جو قواعد آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ تو عبارت کو صحیح پڑھنے کی کوشش، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عبارت کو علیحدہ توڑ توڑ کر وضاحت کرنے کی کوشش، اور پھر ان کو آپس میں ترکیب کے ساتھ ملانے کی کوشش۔ اب ہم پڑھتے ہیں مقدمہ۔ اب اس کو کوئی یوں نہ پڑھے مقدمہ تو، مقدمہ تا تی، ایسا نہیں پڑھنا کچھ بھی، اس کو اپنے ساکن کر کے پڑھنا ہے، مقدمہ۔ سوال ہوگا آپ سے کہ یہ مقدمہ آپ تا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن بغیر ترکیب کے آ رہا ہے، اور اس میں متمکن جب بغیر ترکیب کے آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے، اس کے آخر میں کوئی اعراب نہیں پڑا جاتا۔ مقدمہ، اما المقدمۃ ففی المبادی التي يجب تقدیمها لتوقف المسائل علیها وفيها فصول ثلاثة۔ دیکھیں جب آپ عبارت کی طرف دیکھ لیتے ہیں، اس کو صحیح پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور پڑھنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اما المقدمۃ، بہرحال مقدمہ، ففی المبادی التي، ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے، یجب تقدیمها، جن کو پہلے لانا ضروری ہے، لتوقف المسائل، اس لیے کہ مسائل کا سمجھنا موقوف ہے، علیہ ان چیزوں پر، وفیہا، اور اس مقدمے میں، فصول ثلاثۃ، 3 فصلیں ہیں، اور اس مقدمے میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں۔ اب ایک دفعہ ہم دوبارہ ماقبل والے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ماقبل والے سبق میں دیکھیں اما بعد سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے کل انشاءاللہ میں عبارت سنوں گا آپ لوگوں کو، ادھر میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو، جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل، وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام۔ پھر اس کا کل ترجمہ بھی آپ سے میں سنوں گا انشاءاللہ، ایک دفعہ میں بھی کر دیتا ہوں۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، بس یہ مختصر کتاب ہے جس کو نحو میں ضبط کیا گیا ہے، اور میں نے جمع کیے ہیں اس کے اندر نحو کے اہم مسائل قافیہ کی ترتیب پر، باب باب کر کے اور فصل فصل کر کے، واضح عبارت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں تمام مسائل کے اندر۔ دلیلوں کو اور علتوں کو ذکر نہیں کیا گیا تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن پریشانی کا شکار نہ ہو مسائل کے سمجھنے سے، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے۔ امید یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ طلباء کی رہنمائی فرمائیں گے، اور میں نے اس کی ترتیب لگائی ہے ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر، اس ذات کی توفیق سے کہ جو بادشاہ بھی ہے، غالب بھی ہے، اور سب سے بلند و بالا بھی ہے۔ پہلے پوری عبارت پھر پورا ترجمہ، یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے عبارت پڑھی پھر ترجمہ کرتے ہوئے پھر ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، نہیں، پہلے پوری عبارت پڑھیں
پھر پورا ترجمہ کریں، پھر دوبارہ آپ کو عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ عبارت پڑھی گئی ہے بس پڑھی گئی ہے، اب آپ پورا اس کا ترجمہ کریں ایک ایک لفظ کا کر کے۔ لفظوں کو بار بار جو پڑھنے کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کو ہم چلیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔